السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں سامعین، آپ نے صحیح دیکھا اور آگے آئینہ دیکھنا آپ میں کس طرح کرتی اٹھائی قوم کو اور نوجوڑ فرقے کو میں کس طرح آئینہ دکھا رہا ہوں کہ ان کا نوجوڑ اضافی محقق کس طرح اپنے ہم مسلک مولویوں کی عبارات اور تحریرات کی روشنی میں اور اپنے قول کے زد میں آ کر کے یہ وہابی اور گستاخ ثابت ہوتے ہیں۔ سامعین، آگے دلائل دیکھنا کہ یہ فیضان اعلیٰ حضرت کتاب میں نے لگایا ہے، اس میں سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت نوجوڑ محقق اضافی مجدد سے کہ اللہ صاحب کہنا کیسا ہے، تو کہا کہ جائز ہے۔ آگے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 68 میں کہتا ہے لیکن اللہ صاحب کہنا اسماعیل دہلوی کا محاورہ ہے۔ بتائیں سامعین کہ حدیث میں ہے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل والولد۔ یہ حدیث سے ثابت کر رہا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ صاحب کہنا، اللہ صاحب ہے۔ آگے کہتا ہے کہ لیکن یہ اسماعیل دہلوی کا محاورہ ہے، اسماعیل دہلوی کا محاورہ کہا۔ اور آگے سامعین، ان کی کتاب میں یہی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صاحب کہے وہ گستاخ ہے، اور یہ گستاخی ہے، گویا وہ گستاخ ثابت ہوا، اور کہا ہے وہابیوں کی نشانی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو صاحب کہنا اور صاحب کہنے کو جائز قرار دینا، یہ کیا ہے؟ گستاخی بھی ہے اور وہابیوں کی نشانی ہے۔ گویا سامعین، اعلیٰ حضرت اپنے گھر کے فتوے سے گستاخ بھی ثابت ہوئے اور وہابی بھی ثابت ہوئے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ نوجوڑ محقق فرقے کا قاری رفعت بھڑکاتی اپنے مجدد کو اپنے گھر کے اس فتوے سے کس طرح نکالے گا اور کو گستاخی اور کفر کے گھاٹ سے کس طرح بچائے گا، یہ دیکھنا ہے سامعین۔ شرک و بدعت کے دلدل میں جینے سے جب ذہنیت بدعتی کی سڑی ہو گئی، سرکشی اس کی اور حرکتیں اس کی شیطانی ابلیس سے بھی بڑی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منور رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی منور رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی کون آپ؟ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ، اپنا بتائیں آپ؟ فارغ ہیں یا پھر مصروفیت ہے؟ جی کون بول رہے ہیں آپ؟ میں علی اصغر بول رہا ہوں۔ طبیعت جی وغیرہ ٹھیک ہے جناب؟ اصغر بھائی؟ ہاں 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 جی علی اصغر؟ جی، فارغ ہے کہ مصروف ہے؟ ارے نہیں خالی ہیں، بتائیے، فرمائیے۔ خیلی میں پوچھ رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ نام کے ساتھ صاحب کہنا کیسا ہے؟ کہ اللہ صاحب، اللہ صاحب، یہ ہاں اللہ صاحب کہنا کیسا ہے؟ اللہ صاحب جی جی کہنا ایک دم، اگر جان بوجھ کر آدمی اگر کہے گا تو کفر ہو جائے گا۔ کفر ہو جائے گا؟ اچھا، کہیں سا فتویٰ ہے حضرت؟ ہاں، کہاں پہ ہے؟ ارے اس میں نہیں دیکھے آپ؟ جو کہے کہ اللہ صاحب کہنا صاحب کہنا جائز ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے؟ اگر اسی لیے اس بنا پر کافر ہے کیونکہ اللہ صاحب کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ اچھا، تو اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے یعنی ہر عیوب سے پاک ہے، تو اللہ تبارک یعنی انسان کے لیے بولا جاتا ہے اللہ صاحب، اللہ میاں، ارے میاں ادھر آؤ، ارے صاحب ادھر آؤ، ہے نا؟ ارے میاں جیسے کہتے ہیں وہ اللہ میاں، تو یہ کہنا جائز نہیں۔ تو جو یہ کہہ دے کہ اللہ صاحب، تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان مان لیا، انسان مانا تو بالکل مان لے، یہ ممکن ہے کہ وہ کافر ہے جو اللہ کو انسان مانے؟ جی جی جی۔ تو آپ کا واٹس اپ ذرا کھولے نا، ہاں واٹس اپ ذرا کھولے نا آپ، واٹس ایپ؟ واٹس اپ ذرا کھولے نا۔ میں بھی واٹس ایپ میں چارج نہیں موبائل میرا۔ اس عید میں آپ کو یہ کتاب بھیجا ہے میں نے، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت؟ ہاں کتاب کا نام ہے۔
اچھا اس کے مصنف ہیں محمد تسلیم رضا خان، ٹھیک ہے. انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و خوض، اللہ تعالیٰ کو صاحب کہنا کیسا ہے، صفحہ نمبر 67 کے اندر. تو لکھا ہے اس کے اندر جائز ہے. حدیث میں ہے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل والولد. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو صاحب کہا گیا ہے. اور صفحہ نمبر 68 میں لکھتے ہیں اور سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن عظیم میں صاحب فرمایا گیا، ما ضل صاحبکم وما غوا وما صاحبکم بمجنون. لیکن اللہ صاحب پہلے کیا کہا، صاحب کہنا جائز ہے. آخر میں کہا لیکن اللہ صاحب کہنا اسماعیل دہلوی کا محاورہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے صاحب ہیں، مگر نام پاک کے ساتھ صاحب کہنا آریہ و پادریوں کا محاورہ ہے. اس لیے نہ چاہیے. آریہ پادری وہابیہ سب ایک ہیں، ایک سے ہیں. تو یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے، اس میں جو بات لکھی گئی ہے یہ اعلیٰ حضرت صاحب کی بات لکھی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو ہے صاحب کہنا جائز ہے. اور آخر میں کہا صاحب کہنا کس کا طریقہ ہے، آریہ اور پادریہ کا طریقہ ہے. تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے اعلیٰ حضرت صاحب آریہ اور پادری تھے. اس سے حضور اعلیٰ حضرت نے یہ کہا جی کہ یہ طریقہ پادریوں کا طریقہ ہے، وہابی نصرانی کا طریقہ ہے، اسی لیے اس کو اپنایا نہ جائے، اس کو بولا نہ جائے جس طرح دیوبندی وہابی چکرانی بولتا ہے کہ اللہ میاں. تو اللہ میاں بولنا اگر کسی میاں کی بات جانے دینا، اللہ میاں یا اللہ صاحب بولنا جی جان بوجھ کر کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے پاک و صاف ہے، جسمانیت سے پاک ہے، انسانی بالکل اللہ ہاں جی بالکل. آپ بھی لوگ عبارت جو ہے یہ اعلیٰ حضرت صاحب کی بات وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے. اب بتائیں جائز جب چیز ہو، جائز چیز کہہ کر کے آریہ پادری کا فتویٰ دے رہا ہے کہ جو آریہ اور پادری ہو اس کی کوئی بات جو شریعت کے خلاف ہو وہ جائز کیسے ہو سکتی ہے. بات پتہ ہی چلا یہ جائز کس نے کہا، یہ اعلیٰ حضرت نے جائز کہا ہے. حدیث پیش کی ہے اللہم انت الصاحب فی السفر. بتائیں تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو ہے یہ جائز کہا، جائز کر کے خود پادری ثابت ہوئے، اور کیا ثابت ہوئے، یہ گویا یہ آریہ ثابت ہوئے. اور لکھا ہے کہ یہ آریہ پادری وہابیہ سب ایک سے ہیں. تو گویا آپ کے اعلیٰ حضرت وہابی تھے. کہاں جائیں گے؟ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں دوسرا حوالہ آپ کے پرسنل پہ. ایک کتاب کا نام ہے شرعی استفتاء، نصیر الدین نصیر وہابی ہے. اس کے لکھا کس نے، مفتی اقتدار احمد خان نعیمی قادری. یہ آپ کے حکیم صاحب جو ہے نا احمد یار خان نعیمی، یہ ان کی کتاب ہے. کیا لکھا ہے دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے ایک کتاب کے صفحہ نمبر میں بتا رہا ہوں، رکیں، صفحہ نمبر 29 میں لکھتا ہے کہ اکثر جگہ نہیں بلکہ وہابیوں کی ایجاد کردہ لفظ ہے صاحب اساد استعمال کیا. اس سے زیادہ وہابیت اور کیا ہوگی. آپ نے اللہ تعالیٰ کو آقا لکھا، حالانکہ اللہ آقا، سیدنا، سردار اور صاحب لکھنا یا اللہ صاحب، اللہ سائیں کہنا گستاخی اور گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صاحب کہنا، اللہ صاحب کہنا کیا ہے، گستاخی ہے اور گناہ ہے. یہ بھی وہابیوں کی نشانی ہے. دیکھ لیا، صاحب کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، تمہارے اعلیٰ حضرت وہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہنا جائز ہے. اور آگے کیا کہتا ہے، جائز کام کو پادری، آریہ، وہابی کا فعل اس کا کام اور طریقہ ثابت کر رہا ہے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے جائز کہا، وہ جائز کہہ کر کے اللہ صاحب کہنا جائز کہا. جائز کہہ کر کے کیا ہوا، وہ یہاں دیکھو اس کتاب شرعی استفتاء نصیر الدین نصیر وہابی، اس کتاب کے وصول سے آپ کے اعلیٰ حضرت کیا ہوئے، آپ کے اعلیٰ حضرت گستاخ بھی ثابت ہوئے، گناہ گار بھی ثابت ہوئے اور وہابی ثابت ہوئے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت کیا وہابی تھے اور پادری اور آریہ تھے اور گستاخ بھی تھے.
واہ کمال کر دیا آپ نے منور صاحب. ہیلو یہ منور صاحب فون کاٹ کے تو گئے. کیسے انسان ہو تم لوگ یار. وہابی دیوبندی اور کس پر تم ہمارے اکابر اہل سنت جماعت دیوبند پر تم خوب بھونکتے ہو، لیکن یہاں تمہارا مجدد اللہ صاحب کہنے کو جائز قرار دے کر کے خود کیا ہوا، خود اپنے جملے سے اپنی عبارت سے کیا ثابت ہوا، وہ یہ آریہ پادری اور وہابی ثابت ہو گیا. اب جو فتویٰ تم وہابی پر لگاؤ گے وہی فتویٰ تمہارے نوجوان مجدد پہ لگے گا. جو فتویٰ تم آریہ پہ لگاؤ گے وہی تمہارے مجدد پہ لگے گا. جو فتویٰ تم یہ پادری پہ لگاؤ گے وہی فتویٰ تمہارے کرتی اٹھائے مجدد پر لگ جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا تم نے کہا. تم نے کہہ دیا کہ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو صاحب کہنا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان ماننا، آدمی ماننا ہے. اور بے شک ہم اہل سنت جماعت دیوبند کا عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدمی مانے گستاخ ہے. لیکن صاحب کہنے پر جو ہے تمہارا مجدد نے خود یہاں پہ ترمذی شریف کی حدیث دے دیا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ گستاخ ہے. اب کاڑی بھڑکاتی رفت بھڑکاتی اور اس کی ضروریت کیا اپنے مجدد کو اس عبارت سے جو میں نے اس کو پادری ثابت کیا اور اس عبارت پر اس کے نوجوان مجدد کو آریہ ثابت کیا، اور اس موضوع سے اس کے کرتی اٹھائی مجدد کو جو میں نے وہابی ثابت کیا، کیا دونوں کی سور جیسی تھوتنی اس پر کھلے گی، یا علی اصغر کی دلائل کے سامنے کاڑی رفت بھڑکاتی اور کلیم چرکٹ کی زبان جو ہے یہ مبہوت ہو جائے گی؟ ذرا جواب دینا اس پر. ہاں، جواب دیے بغیر تم تبرہ کرو گے، کسی اور دوسرے حوالے کو لے کر آؤ گے اور موضوع لے کر آؤ گے، لیکن علی اصغر کی اس موضوع اور دلائل پر تمہاری سور جیسی تھوتنی کاڑی رفت بھڑکاتی اور کلیم چرکٹ کبھی نہیں کھلے گی. میرا چیلنج ہے، یہ تو کبھی نہیں کھلے گی. دیکھ لیا سامعین، فیضان اعلیٰ حضرت میں سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو صاحب کہنا کیسا ہے، تو جواب دیا جائز ہے. حدیث کا بھی حوالہ دیا. آگے حدیث کا حوالہ دے کے جائز کہہ کر کے صفحہ نمبر 68 کے اندر کیا لکھتا ہے کہ لیکن اللہ صاحب کہنا اسماعیل دہلوی کا محاورہ ہے. اور سامعین، حضرت اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے محاورے کو کیا کہہ رہا ہے؟ جائز قرار دے رہا ہے. اور اس جائز کو صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کر رہا ہے کہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل والولد. یہ تو اللہ صاحب کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت کیا کہ جائز ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ لیکن اللہ صاحب کہنا اسماعیل دہلوی کا محاورہ ہے. گویا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا محاورہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہے. لیکن شرعی استفتاء کتاب میں نے جو پیش کیا ہے یہ اقتدار خان نعیمی، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ صاحب کہنا یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ گستاخ لوگوں کا کام ہے کہ اللہ صاحب کہنا گستاخی اور گناہ ہے. یہ بھی وہابیوں کی نشانی ہے. گویا ان کے اعلیٰ حضرت کیا ہوئے؟ گستاخ بھی ثابت ہوئے اور وہابی ثابت ہوئے. اب یہ خبتی وہابی یہ اب بچا لے اپنے اعلیٰ حضرت نوجوان اضافی مجدد کو وہابیت سے، اور پھر بچا لے گستاخی سے. تمہاری کتاب سے گستاخی بھی کہا جا رہا ہے اور تمہاری کتاب سے تمہارے اعلیٰ حضرت کو وہابی بھی کہا جا رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت وہابی ثابت ہوئے.